بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنی پوری پاکستانی قوم سے مخاطب ہیں اور خاص کر ہم اپنے نوجوانوں سے مخاطب ہیں۔ اس اپنے بھائی کی بات ذرا غور سے سنیں۔ ابھی ہمارے ملک کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ آپ کے سب کے علم میں ہے کہ کیا ہے، اور یہ جو ہمارے دعوے دار ہیں کہ ہم عوامی نمائندے، ان کی آپ لوگوں نے عوامی نمائندگی بھی دیکھ لی ہے، چاہے نئے ہیں یا پرانے، سب کا حال آپ دیکھ چکے ہیں۔ ابھی ہمارے عدالتی نظام کا بھی حساب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہاں عوام کو کیسے انصاف مل رہا ہے، اور ہمارے عوامی نمائندے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، جن کو ووٹ دیتے ہیں، جن کو منتخب کر کے پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ ہمارے مسئلے حل کریں گے، لیکن ان لوگوں کے خود کے مسئلے حل نہیں ہوتے تو وہ ہمارے مسئلے کیا حل کریں گے۔ ابھی چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو دیکھ لو، ان کے دوسرے وزیروں کو دیکھ لو، وفاق کے وزیر اعظم کو دیکھ لو، ان کے دوسرے وزراء کو دیکھ لو، ان کی سیکورٹی کو دیکھ لو، ان کے فالتو اخراجات کو دیکھ لو، ان کو تو ذرا سے بھی عوام کی فکر نہیں ہے۔ وہ اپنی سیکورٹی پہ، اپنے ذاتیات پہ ہر چیز لگاتے ہیں لیکن عوام کی طرف نہیں دیکھتے۔ تو ابھی بھی ہم اگر نہیں جاگیں گے تو پھر کب جاگیں گے؟ اگر آپ لوگ کہیں تو ہم آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، آپ لوگ کہیں تو ہم آپ کے پاؤں آگے پڑھتے ہیں، مہربانی کریں، ابھی وقت ہے، سمجھیں، اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں، ووٹ کا جو صحیح حقدار ہے اس کو ووٹ دیں، جو صحیح عوامی نمائندگی کرنا جانتا ہے اس کو ووٹ دیں۔ یہ جتنے بھی اپنے ساتھ اتنی سیکورٹی لے کے گھومتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اگر یہ لوگ عوام کے ہمدرد ہوتے تو یہ جتنی بھی سیکورٹی اپنے ساتھ لگاتے ہیں یہ عوام کی حفاظت کے لیے لگاتے ہیں۔ اگر ان کو کہیں آنا جانا ہوتا ہے، کوئی بہانہ ہے کہ ہمیں کہیں آنا ہے جانا ہے، ہمیں گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے، تو بھائی ایک گاڑی کی اگر یہ کر لو۔ جب تمہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے تو کیا دوسروں کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ تو ابھی آپ یہ سب جانتے ہوئے بھی اگر نا سمجھی والا کام کریں گے تو اس پہ ہمیں بہت دکھ ہوگا۔ آپ لوگوں سے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی ریاست پاکستان کو کچھ بنانا ہے، اس کا جو اصل مقام ہے اس تک اس کو پہنچانا ہے۔ تو اگر ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے، ہم ان فالتو کے چکروں میں پھنسے رہیں گے تو پھر ہم اپنی ریاست کو عظیم کیسے بنائیں گے؟ ابھی یہ ہر جگہ آپس میں الٹے سیدھے بیانات بھی دیں گے کیونکہ ابھی الیکشن مہم شروع ہو گئی ہے، تو اس میں یہ ایک دوسرے کو برا بھلا بھی کہیں گے، یہ دوسروں کے جذبات بھڑکائیں گے، ہمارے بھی جذباتوں کو جو ہے نا یہ بھڑکائیں گے۔ ہر کوئی ہمیں اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا، کوئی ادھر سے پکڑ کے کھینچے گا، کوئی ادھر سے پکڑ کے کھینچے گا، ہمیں جو ہے نا ایسا آگ بگولا کر کے اپنا مفاد نکال کے پھر یہ لوگ ہمیں سلام کرنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو کیا ہم ایسی ہی سیاسی سوچ کے اندر پھنسے رہیں گے یا اس سے کچھ نئی سوچ کا انتخاب کریں گے؟ تو اس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنی ہوگی۔ یہ خاص کر ہم اپنے نوجوانوں سے درخواست کرتے ہیں کہ مہربانی کریں، آپ نے ہی اس ریاست کو سنبھالنا ہے تو اس کے لیے آپ ریاستی سوچ اپنائیں، شخصیت پرستی والی سوچ کو چھوڑیں
یہ شخصیت پرستی کی جو سوچ ہے یہ ہمیں ہر لحاظ سے تباہ کر کے چھوڑ دے گی. یہ ہمیں آپس میں نفرت میں اتنا مبتلا کر دے گی کہ ہم ایک دوسرے کی جان لینے پہ آ جائیں گے، جو کہ یہ پچھلے کئی عرصوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور آپ بھی دیکھتے آ رہے ہیں. تو ہم دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہونے کی بجائے اپنی ریاست کے لیے استعمال کیوں نہ ہوں، اپنی ریاست کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیوں نہ ہوں. جس ریاست میں ہم رہتے ہیں، جس ریاست میں ہم کھاتے پیتے ہیں، تو ہم اپنی اس ریاست کی سوچ کو کیوں نہ اپنائیں. تو بس یہ عرض ہے، اپنے اس غریب بھائی کی اس عرض کو قبول کریں گے تو آپ کا احسان ہوگا. کیونکہ یہ سب حالات دیکھ کے ہمارا دل بہت جلتا ہے، ہمیں بہت تکلیف پہنچتی ہے. تو مہربانی کر کے اپنی ذرا دماغی سوچ کو بدلنے کی کوشش کریں، ایسے نظریے کی تلاش کریں جو ہم سب کو اکٹھا کرے، ہمیں جوڑنے کی کوشش کرے، ہمیں توڑنے کی کوشش نہ کرے، ہمارے اندر پیار اور محبت پیدا کرنے کی کوشش کرے، ہمارے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. ابھی ہمارے پاکستان میں جتنی بھی قومیں بستی ہیں، ہم سب ہیں تو انسان نا، تو ہمیں تو آپس میں انسانیت والی سوچ چاہیے، نہ کہ نفرت والی. اب جو ہمارے بڑے سیاسی لیڈران جو ہمیں نفرت کی سوچ دیتے ہیں، ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، تو کیا یہ ہمارا اچھا کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو ہمیں ایسے بننے کی تلاش ہونی چاہیے، ایسی سوچ کی تلاش ہونی چاہیے جو ہم سب کو اکٹھا کرے، ہم سب کو مضبوط کرے، ہمارے اندر کی نفرت کو ختم کرے اور ریاست کو مضبوط بنائے. ابھی اس نفرت نے اتنی آگ پھیلا رکھی ہے کہ ہر طرف دھواں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ سارا منظر دیکھ کے ہمارا دل جلتا ہے. اس وجہ سے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں، بقایا آپ کی مرضی، لیکن ہماری کوشش بھی یہی ہے، خواہش بھی یہی ہے کہ ہم ایسے نفرت والے زہریلے لوگوں سے اپنی جان چھڑا لیں. جتنا جلدی ہم سمجھ جائیں گے اتنا ہی ہمارے لیے فائدہ ہے. اگر ہم انہی چیزوں میں پھنسے رہیں گے، قوم پرستی کے اندر، فرقہ پرستی کے اندر، تو پھر ہماری تباہی یقینی ہے. پھر دشمن کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر ہم خود ہی اپنے آپ میں تباہ ہو جائیں گے. آدھے سے زیادہ تو ہو چکے ہیں. اگر ابھی بھی وقت ہے، اگر ابھی بھی ہم اپنے آپ کو اس چیز سے نکالنا چاہیں تو نکال سکتے ہیں. اگر ہم نہیں نکالیں گے تو پھر دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے گلے کاٹ کے سکون سے بیٹھ جائیں گے. سکون تو نہیں ہوگا. ہماری نسلیں اور آنے والی جو ہیں، جو ہماری نسلیں جوان ہو رہی ہیں، وہ اور مزید تباہ ہو جائیں گی. ہماری سوچ تو یہ ہے نا کہ ہم ان کے لیے اچھا کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم ان سب منظر کو سامنے رکھتے ہوئے بھی اگر احتیاط نہیں کریں گے تو ہم ان کا مستقبل تباہ کریں گے، ہم ان کا مستقبل بنائیں گے نہیں. بقایا آپ سمجھدار ہیں، ہماری یہ عرض تھی، ہمارا دل جل رہا تھا تو ہم نے آپ سے بات کی ہے. اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے.